السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ معذرت خواہ ہوں، میرے گلے میں کچھ خراش ہے، آپ لوگوں کو آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا، اور ریکارڈنگ کے دوران جو ہے وہ بار بار ڈسٹربنس بھی ہو رہی ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا برداشت کیجئے۔ آواز جو ہے وہ تھوڑی سی کھردری اور عجیب سی ہو رہی ہے آج کل۔ پڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کا نام ہے تمہیں میں کس طرح دیکھوں۔ مصنفہ ہیں الماس عبدالغفور۔ قسط نمبر 2۔ ہم باہر جا رہے ہیں نور۔ نوال اور عریج فل تیار ہو کر عبایا پہنے کچن میں کھانا کھاتی نور کے سر پر آ کھڑی ہوئیں۔ ہاں تو جاؤ، نور نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ نوال اس کے انداز پر غصے سے ناک پھلاتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے آگے سے چاول کی پلیٹ ہٹا دی۔ کیا ہو گیا یار، میں کھا رہی تھی۔ چپ کرو تم اور فوراً اٹھ کر عبایا پہنو، کیونکہ تم بھی جا رہی ہو ہمارے ساتھ۔ جا کہاں رہے ہو؟ مال، عریج فوراً سے بولی۔ ہیں؟ کس خوشی میں؟ شادی والا گھر ہے، کتنے کام ہیں، اگر کسی کو ہماری ضرورت پڑ گئی تو؟ اور امی سے اجازت لی بھی ہے یا خود ہی اپنی مرضی سے منہ اٹھا کر جا رہی ہو؟ اور ہمیں وہاں چھوڑے گا کون؟ نور نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال کر کے نوال کے غصے کا پارا ہائی کر دیا۔ نور، میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا گلا دبا دوں۔ عریج جاؤ یار، بھاگ کر جلدی سے میری امی کو پکڑ کر لاؤ۔ نوال کے کہنے پر عریج واقعی کچن سے دوڑتی ہوئی نکلی اور 2 منٹ میں زرمینہ کا ہاتھ تھام کر انہیں کچن میں لے آئی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ امی اسے بتائیں کہ ہم آپ سے اجازت لے کر ہی میاسا باجی اور جلیس بھائی بھابھی کے ساتھ مال جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ سب میاسا کے ساتھ ہی جا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہی؟ زرمینہ نے نوال کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے الٹا نور سے ہی سوال کر ڈالا۔ میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا جانے کا، اور ابو سے بھی اجازت لے لینی چاہیے ہے نا؟ نور کو کوئی بہانہ نہ ملا تو احمد صاحب سے اجازت مانگنے کا کہہ دیا، کیونکہ یہ جو ابو ہوتے ہیں یہ بچوں کے اکیلے باہر جانے کا پلان کینسل کر ہی دیتے ہیں۔ آپ کے ابو کو میں بتا چکی ہوں، اور ویسے بھی وہ گھر میں نہیں ہیں، ریحان کو لے کر درزی کے پاس سے شیروانی لانے گئے ہوئے ہیں۔ تم بھی چلی جاؤ، گھر میں اکیلی کیا کرو گی؟ پھپھو وغیرہ بھی مصروف ہیں۔ زرمینہ کے کہنے پر وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتی ہوئی بیزاری سے کھڑی ہوئی اور عبایا پہننے کی غرض سے کمرے میں چلی گئی۔ قریباً 5 منٹ بعد وہ گھر سے باہر نکلی اور پہلی ہی نظر اس کی براؤن شرٹ اور نیلی جینز پہنے کھڑے ہمدان پر گئی، اور لمحے بھر کو اس کی سانس تھم گئی۔ وہ جاسم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ یا اللہ، کیا یہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں؟ مجھے پہلے اس بات کا علم ہوتا تو کوئی اچھا بہانہ بنا لیتی۔ وہ اپنے ذہن میں افسوس کرتے ہوئے خاموشی سے جلیس بھائی کی گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ نے ہمدان کی گاڑی کے شیشے سے سر نکال کر نور کو آواز دی۔ نور، چلو یار، جلدی آ کر بیٹھو گاڑی میں۔ نور نے انسنی کر کے جلیس بھائی کی گاڑی کا شیشہ بجایا، جس پر میاسا نے شیشہ نیچے کیا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جا سکتی ہوں؟ اس نے امید بھری نظروں سے میاسا کو دیکھا۔ ہمدان اور جاسم اب اس کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ سوری بچے، تم خود دیکھ لو، تمہارے بیٹھنے کی بالکل جگہ نہیں ہے۔ ہمدان کی لینڈ کروزر میں بیٹھ جاؤ، کمزور لڑکیاں ہو، آرام سے ایڈجسٹ ہو جاؤ گی، اور نہ ہو پاؤ تو عریج کو ڈگی میں فٹ کر دینا، سمپل۔ میاسا آپی کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی، مطلب کہ اب اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمدان کی گاڑی میں سفر کرنا تھا۔ وہ جبراً مسکراتی ہوئی لینڈ کروزر کی طرف بڑھی اور اسے آتا دیکھ وہ دونوں بھی گاڑی میں بیٹھ گئے، اور ہمدان نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ کیا ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اتنے نخرے؟ نور کے بیٹھتے ہی نوال نے دانت پیس کر غصے سے کہا، مگر نور کوئی بھی جواب دیے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ ہمدان نے آنکھوں پر چشمہ لگا کر بیک ویو مرر سے نور پر نظر ڈالی اور جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ کی۔ نوال نے حیرانی سے ہمدان کے چشمے کو دیکھا۔ ایکسکیوز می مسٹر، یہ شام کے وقت کون سی دھوپ لگ رہی ہے آنکھوں پہ؟ لڑکے جو ہے نا، وہ 2 وجہ سے کالا چشمہ لگاتے ہیں، یا تو دھوپ سے بچنے کی وجہ سے، یا پھر پیاری پیاری لڑکیوں کو جی بھر کے گھورنے کے لیے۔ جاسم نے ہمدان سے پہلے ہی پیچھے مڑ کر نوال کے سوال کا بہت ہی واضح جواب دے ڈالا، جس پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی سوائے نور کے۔ وہ ہنوز ان کی باتوں سے بے خبر بیٹھی باہر کے نظارے کر رہی تھی، مگر کسی کی اس کی طرف بار بار پڑتی نظر کو وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ اچھا، مطلب ابھی بھی ہمدان کسی کو گھور رہا ہے؟ فاطمہ نے شکی نظروں سے ہمدان کی طرف دیکھا، اور نور نے چونک کر فاطمہ کو، کہیں اسے معلوم تو نہیں ہو گیا؟ ہمدان بے اختیار ہنسا۔ ہاں، گھور تو رہا ہوں، مگر سامنے روڈ کو۔ میرے اتنے برے دن نہیں آئے ابھی کہ تم چڑیلوں کو گھوروں۔ میں نے تو تم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی تھی۔ جاسم نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ہاں، اتنے بھی شریف نہیں ہو تم جتنا بن رہے ہو، نوال نے اسے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں یار، وہ آیت الکرسی والی بات میں نے سچ کہی تھی واللہ۔ وہ بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے بولا، اور پھر جاسم کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ جاسم نے بھی ہنستے ہوئے گانا پلے کرنے کے لیے گاڑی کا آڈیو بٹن پریس کیا۔
گاڑی میں ایک دم اداس سی کوئی غزل بجنے لگی۔ اس نے غزل سنتے ہی منہ بنایا۔ اے ہمدان اداس، کیا غم لگ گیا ہے تجھے؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ہمدان نور پہ ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر مسکراتے ہوئے منہ میں بڑبڑایا، جو کہ جاسم سن چکا تھا۔ واہ، کیا کہنے احمد فراز کے۔ اس نے بھرپور طریقے سے ہمدان کے کندھے کو تپ تپا کر داد دی، جس پر اریج جل کر بولی، فیض احمد فیض کا شعر ہے یہ۔ بہت شکریہ بتانے کے لیے، جاسم نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ پیچھے بیٹھی اریج نے منہ ٹیڑھا کر کے جاسم کا کہا گیا جملہ منہ میں بڑبڑایا اور چوئنگم چبانے میں مصروف ہو گئی۔ نور کے لیے اب گاڑی میں بیٹھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اسے اچانک اتنی گھبراہٹ ہونے لگی تھی اس گانے سے کہ اس کا بس چلتا تو وہ چلتی ہوئی گاڑی سے چھلانگ لگا لیتی، اور اوپر سے اس شخص کی نظریں اور یہ برداشت سے باہر گانے، بس اس کی برداشت کی حد تھی۔ جاسم پلیز بند کر دو گانے، وہ ایک دم تیز لہجے میں بلند آواز میں بولی۔ سارے خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہو گیا جو؟ جاسم نے ایک ابرو اٹھا کر نور کو دیکھا۔ گانے سننا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، پلیز انہیں بند کر دو، نور نے اب کی دفعہ ذرا دھیمے سے کہا۔ کانوں میں ٹیشو ڈال لو۔ جاسم نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا کر اس کی طرف ٹیشو بڑھایا اور ہمدان نے اسی وقت ہاتھ بڑھا کر گانا بند کر دیا۔ کیوں بند کر دیے گانے؟ اس نے ٹیشو والا ہاتھ واپس کھینچ کر سوالیہ نظروں سے ہمدان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری گاڑی میری مرضی، ہمدان نے کندھے اچکا کر کہا، پھر گاڑی پارکنگ میں لگا کر مال کے دروازے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، اور ہم پہنچ بھی گئے۔ گیٹ کے باہر کھڑے جلیس بھائی وغیرہ نے ان کی جانب ہاتھ ہلایا اور وہ سب گاڑی سے اتر کر ان کی طرف بڑھے، جس میں سب سے آگے نور تھی، جس نے گاڑی سے اترتے ہی کھلی فضا میں گہری سانس لی تھی، جیسے کوئی قیدی جیل سے آزاد ہوا ہو۔ یار تھک گئے گھوم گھوم کر، اب تو مجھے بھوک بھی لگنے لگی ہے۔ چلو تھیم پارک چلتے ہیں، اب میاسا باجی وغیرہ ادھر ہی ہوں گے، ایک دو رائڈز پر بھی بیٹھ جائیں گے، فاطمہ نے چلتے چلتے رک کر تھکے ہوئے لہجے میں ان تینوں لڑکیوں سے کہا۔ ہاں بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، اور یہ جاسم اور ہمدان کہاں آوارہ گردی کر رہے ہیں، ابھی ان کو فون کر کے سب کے لیے جوس اور برگر لانے کا کہتی ہوں۔ نوال جاسم کو فون ملانے ہی لگی تھی کہ نور فوراً بول پڑی، میرے لیے صرف جوس لانے کو کہنا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اوکے، نوال نے اس بات میں سر ہلا کر جاسم کو فون ملایا اور اس کے ریسیو کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہمدان اور جاسم اس وقت بالنگ سینٹر میں موجود تھے جب جاسم کی جینز کی پاکٹ میں رکھا فون بجا۔ اس نے فون نکال کر اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھا اور بے دلی سے بڑبڑایا، اب اسے کیا ہے؟ کسے؟ نوال کو، ابھی تو بال پھینکنے کی باری آنے والی تھی میری۔ اچھا اٹھا تو لے، آخر کام کیا ہے؟ ہمدان کے کہنے پر اس نے لاہور پڑھ کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، کہاں ہو تم لوگ؟ کب سے فون کر رہی ہوں، ریسیو کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ہاں، نوال کے فون پر چیخنے پر اس نے فون ایک لمحے کے لیے اپنے کان سے پرے ہٹایا۔ کیا کام ہے؟ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا مدعے کی بات پر آیا۔ سب کے لیے برگر اور جوس، اور نور کے لیے صرف جوس لے کر فوراً رائڈز والے ایریا میں پہنچو، اس نے ملکہ کی طرح حکم دیا، اور جاسم کے منہ پہ فون بند کر دیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ہمدان نے جاسم کے فون جیب میں واپس رکھتے ہی پوچھا۔ بھوک کا دورہ پڑا ہے سب کو، کہہ رہی تھی کہ فوراً سب کے لیے برگر شرگر لے کر آؤ۔ چلتے ہیں، مگر میری باری، ابے چھوڑ نا، بعد میں آ کر کھیلتا رہنا یہاں، ویسے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ہمدان اسے کہہ کر آگے بڑھ گیا تو مجبوراً جاسم کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ تو آرڈر دے، میں جب تک ادھر ادھر کے نظارے کرتا ہوں، شاید کوئی جاننے والی، میرا مطلب ہے جاننے والا کوئی دکھ جائے۔ جاسم نے آنکھ مار کر ہمدان کو آرڈر دینے کے لیے دھکا دیا۔ ہمدان نے اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا اور آرڈر دینے میں مصروف ہو گیا۔ وہ دونوں مال میں بنے میک ڈونلڈز کے سامنے کھڑے اپنے دیے گئے آرڈر کے انتظار میں تھے جب جاسم نے زور سے ہمدان کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ اوئے وہ دیکھ، تیری صبا اور اس کے ساتھ انسٹاگرام والی کیوٹی پائی بھی ہے۔ کیا؟ ہمدان ایک دم چونکا۔ یار یہ کیا کر رہی ہے یہاں؟ میں اس سے ابھی ملنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ہمدان نے اپنا منہ چھپاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ لیکن میں تو ملنے کے موڈ میں ہوں۔ جاسم پلیز یار رک ایک، ہمدان کے منع کرنے سے پہلے ہی جاسم نے اس کو کندھے سے کھینچ کر اس کا رخ صبا پرنسس کی طرف کر دیا، اور صبا اس کو اپنے سامنے پا کر انتہائی حیرت کا شکار ہوئی اور اپنی دوست کا ہاتھ تھام کر ہنستی ہوئی جلدی سے اس کے پاس آنے لگی۔ ہمدان کو مجبوراً اپنے ہونٹوں پر ہنسی لانی پڑی اور مسکراتے ہوئے جاسم کی طرف گھور کر دیکھا۔ ہیلو غائب انسان، کہاں ہو اتنے دن سے؟ جاب پہ بھی نہیں آ رہے، میسج کا رپلائی بھی نہیں دے رہے، وہ تو آج اتفاق سے دکھ گئے ہو تو میری پریشانی میں کچھ کمی ہوئی۔ صبا کو ہمدان کے لیے پریشان دیکھ کر جاسم زیر لب مسکرایا۔ واہ بھائی، بہت دوستانہ لگتا ہے۔ صبا بھابھی، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے، بس وہ
وہ دراصل ہمدان کے بڑے بھائی کی شادی چل رہی ہے، اسی لیے مصروف ہے۔ بائی دی وے، میں جاسم، ہمدان کا کزن۔ جاسم فوراً بیچ میں بول پڑا۔ ہمدان کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار پہ مار لے یا جاسم کو زمین میں گاڑ دے۔ ہیلو جاسم، صبا نے مسکرا کر جاسم سے کہا، پھر ذرا خفگی سے ہمدان کی طرف دیکھا۔ اگر بھائی کی شادی میں نہیں بلانا چاہتے تھے تو کم از کم مجھے بتا ہی دیتے۔ سوری صبا، مجھے آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، میں تو یوں ہی مذاق میں کہہ رہی تھی۔ اچھا چلیں پھر، اب آپ سے آفس میں ملاقات ہوگی، ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہم بس گھر کے لیے ہی نکلنے والے تھے۔ ہمدان نے جلدی سے بات ختم کر کے اسے جان چھڑانی چاہی، لیکن جاسم نے تو ہمدان کو زیچ کرنے کی جیسے قسم کھائی ہوئی تھی۔ آئس کریم کھائیں گی آپ دونوں؟ جاسم کے آفر پر ہمدان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈوڈ واٹس رانگ ود یو؟ کیوں نہیں، اگر ہمدان کھلائے گا تو ضرور کھائیں گے، صبا نے ہمدان کی طرف دیکھتے ہوئے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں ضرور، میں ذرا آئس کریم لے کر آتا ہوں، ہمدان نے دانت پیس کر جاسم کی طرف دیکھ کر کہا۔ جاسم نے بدلے میں اپنے 32 دانت اس کو دکھائے، اور وہاں دوسری جانب نوال کا بھوک سے حال برا ہو رہا تھا۔ یار یہ دونوں ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ معلوم نہیں، شاید بھیڑ زیادہ ہوگی، فاطمہ اندازہ لگاتے ہوئے بولی۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ان لوگوں نے ابھی تک آرڈر دیا بھی ہے یا نہیں؟ چلو چل کر دیکھتے ہیں، نوال نے آنکھیں سکیڑ کر سوچتے ہوئے کہا، پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ چلو نور، تمہیں باتھ روم بھی جانا تھا نا؟ فاطمہ نے نوال کے ہمراہ جاتے ہوئے مڑ کر نور سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ان کے ہمراہ ہو لی۔ البتہ عریج رولر کوسٹر میں بیٹھنے کے لیے لائن میں لگی ہوئی تھی۔ اور کب سے جانتی ہیں آپ ہمدان کو؟ جاسم نے ذہن میں سوال سوچ کر صبا کو مخاطب کیا۔ اب کسی طرح تو بات کا آغاز کرنا ہی تھا۔ ہمدان کو میں پچھلے 1 سال اور کچھ مہینوں سے جانتی ہوں، آفس میں ہی ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، میں تو امی کے آگے اتنی تعریف کرتی ہوں ہمدان کی، بہت ہی اچھے اخلاق کا ہے اور بہت عزت اور تمیز کے ساتھ پیش آتا ہے سب سے۔ اوہ، جاسم ہمدان کی تعریف ہضم نہیں کر پایا تھا۔ نوال، فاطمہ اور نور ریسٹورانٹس کے قریب پہنچتی ہی تھی کہ نوال کی عقابی نظر نے دور سے ہی جاسم کو کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ ہے گائز، وہ دیکھو، جاسم کسی لڑکی سے ہنس کر باتیں کر رہا ہے۔ فاطمہ کی اپنے بھائی پر نظر پڑی تو اس نے مارے حیرت کے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ نور بھی قطرے حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی، اور پھر ان کی آنکھوں نے ایک اور انکشاف کیا۔ وہ دیکھو، ہمدان اپنے ہاتھوں میں آئس کریم لیے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نوال کے کہنے پر نور نے چونک کر ہمدان کی جانب دیکھا۔ او، انجان لڑکیوں کو آئس کریم کھلائی جا رہی ہے، ہمدان سے یہ امید نہیں تھی۔ ان تینوں کو ایک اور جھٹکا لگا جب ہمدان نے وہ دونوں آئس کریم ان لڑکیوں کی جانب بڑھائی۔ یہ موقع تو میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی۔ نوال نے شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے فون کا کیمرہ آن کیا اور زوم کر کے 2-3 تصویریں ان لوگوں کی کھینچ ڈالی۔ آہا، مفت کی آئس کریم ملتے ہی دونوں کیسے اللہ حافظ کہہ کر جا رہی ہیں، چالاک لڑکیاں، ایسے ہی تو پھنساتی ہیں دوسروں کے بھائیوں کو۔ فاطمہ کو اب بھی اپنا ہی بھائی شریف لگ رہا تھا۔ جیسے تمہارا بھائی تو کل ہی اس دنیا میں آیا ہے، نوال نے طنزیہ لہجے میں کہا تو فاطمہ نے ہنستے ہوئے اسے منہ چڑھایا۔ ہمدان نے ان دونوں کے وہاں سے جاتے ہی جاسم کو ایک خطرناک گھوری سے نوازا۔ بہت شوق ہے نا تجھے لوگوں کو مفت کی چیزیں کھلانے کا، تو اب جو میں نے آرڈر دیا تھا وہ لے کر آ اور اس کا بل بھی اپنی جیب سے ادا کرنا۔ ایسی کون سی آفت آ گئی، گر 2 پل میں نے پیاری پیاری باجیوں سے چند لمحے گفتگو کر لی، مجھ سے تو تقریباً 3-4 سال بڑی ہی ہوں گی۔ جاسم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو چھچھورپن ہوتا ہے نا، یہ عمروں کا فرق نہیں دیکھتا، اور پلیز جلدی جاؤ، بل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یار اچھا معاف کر دے، اب اتنی سی خطا کی اتنی مہنگی سزا تو مت دے، میں بس یوں ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا، ایک جاب لیس اسٹوڈنٹ پہ یہ ظلم مت ڈھاؤ۔ جاسم کو جب دال گلتی نہ دکھی تو فوراً مسکین صورت بنا کر ہمدان سے معافیاں مانگنے لگا۔ بس اب زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، چل میرے ساتھ۔ ہمدان کے مان جانے پر جاسم کے منہ پہ بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور ہمدان کے کندھے پہ بازو پھیلاتے ہوئے وہ اس کے ساتھ پارسل لینے چلا گیا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہاتھوں میں جوس اور برگر کی تھیلیاں پکڑے آ رہے تھے کہ سامنے ان تینوں کو کھڑا دیکھ کر ایک دم سے ٹھٹکے۔ تم لوگوں سے صبر نہیں ہوتا کیا؟ کھانے کی خوشبو سونگھتے ہوئے یہاں تک چلی آئیں۔ جاسم نے ان کے قریب پہنچتے ہی ان سے نوک جھونک شروع کر دی، جس کے جواب میں نوال سادگی سے مسکرائی۔ پہلے ہمارا کھانا ہمیں دے دو۔ یہ لو بھکو، اب پکڑو اپنا کھانا۔ یہ تم لوگوں کے برگرز کیا ہمارے؟ پکڑ ہمدان۔ جاسم نے برگرز کی الگ الگ تھیلیاں نوال اور فاطمہ کے حوالے کی اور ایک تھیلی ہمدان کو تھمائی۔ اور یہ تمہارا جوس، اس نے نور کی طرف جوس کا گلاس بڑھایا جس کو اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ اب کھانا ملنے کے بعد بھی جب نوال اور فاطمہ ان دونوں کو گھورتی رہیں تو ہمدان جھنجھلا کر بولا، اب کیا ہے، کیوں دیکھ رہی ہو ہمیں ایسے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائیں، پھر فاطمہ نے بولنا شروع کیا، ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک حسین منظر نوال کی گیلری میں سیو کیا ہے، دیکھنا چاہو گے؟
دکھا دو بھائی ورنہ تم لوگ جان نہیں چھوڑو گے، جاسم نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ لو پھر دیکھو، نوال نے اپنے فون کی اسکرین ان دونوں کے سامنے لہرائی۔ جاسم کی آنکھیں وہ حسین منظر دیکھ کر پھیل گئیں اور ہمدان نے بے اختیار نور کو دیکھا۔ نور فوراً اپنی آنکھیں چرا گئی اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اب ایسا ہے کہ یہ تصویر غلطی سے فیملی گروپ پہ پہنچ سکتی ہے، اس کیپشن کے ساتھ کہ خاندان کے 2 شریف بیٹے اپنے امی ابو کی ہونے والی بہوؤں کو آئس کریم کھلاتے ہوئے۔ نوال نے بڑی ہی معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، مگر جاسم کے کانوں میں ایک دم اس کی امی کی خطرناک غصہ کرتی آواز گونج گئی۔ میں تو جانتا بھی نہیں ہوں ان لڑکیوں کو، مجھے تو خود ہمدان نے ملوایا ہے، اس کی کلیگ ہے وہ۔ اچھا، بہت ہی زیادہ قریبی کلیگ لگتی ہے نہیں؟ فاطمہ نے مشکوک نظروں سے ہمدان کو گھورا۔ فضول سوچ کر اپنے کمزور دماغوں پہ زیادہ زور مت دو، وہ صرف میرے آفس میں کام کرتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب کی بار ہمدان سچ میں بہت سیریس انداز میں بولا تھا، جس سے نوال جیسی ڈھیٹ ہڈی کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ بیٹا جی مجھے صفائیاں پیش مت کرو، میں تو یہ تصویر سب کو دکھاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر مڑی اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ ان سے فون چھیننے کے لیے جاسم بھی ان کے پیچھے آیا اور ہمدان نے بھی نوال کو آواز لگائی، نوال سچ جانے بغیر افواہ مت پھیلاؤ، کیونکہ وہ 2 قدم چل کر نور کے پہلو میں آ کھڑا ہوا اور سامنے دیکھتے ہوئے آواز دھیمی کر کے بولا، اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے صرف ایک ہی لڑکی کو اتنا چاہا ہے کہ اب کسی اور کی چاہت ہی نہیں ہوتی۔ ایک دم نور کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا اور زمین پر دور تک جوس کے چھینٹے پھیل گئے۔ وہ بے اختیار گھبرا کر پیچھے ہٹی اور افسوس سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آس پاس پھیلے لوگ بھی اسے دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر بہت سی سرخی پھیل چکی تھی۔ ہمدان نے بےتاثر چہرے کے ساتھ اپنے جوس کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نور نے شکوہ بھری نظروں سے اس کو دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھے بغیر جبڑے بھیچے اس کے پاس سے گزر گیا اور وہ وہاں سن کھڑی حد نظر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ سارا منظر دھندلا سا گیا۔ عربش آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی جب حاشر باتھ روم سے منہ دھو کر نکلا اور آئینے سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو لپیٹے عربش کے سامنے آ کھڑا ہوا اور خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ عربش اسے دیکھ کر مسکرائی، لیکن وہ جواباً ذرا سا بھی نہ مسکرایا اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ عربش اس کی عجیب سی خاموشی سے نروس ہونے لگی، پھر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر دھیمے سے بولی، آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ میری اینک کہاں ہے؟ اس نے دانت پیس کر ذرا غصے سے کہا تو عربش کے بال میں برش کرتے ہاتھ تھمے اور گھبرا کر بولی، وہ کل رات آپ اپنی اینک لاؤنج کی ٹیبل پر ہی بھول گئے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ کمرے میں آتے وقت لے آؤں گی، لیکن میرے بھی ذہن سے نکل گیا، میں ابھی لا کر دیتی ہوں۔ وہ جلدی سے مڑ کر جانے ہی لگی تھی کہ حاشر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ بے اختیار اس کے وجود سے ٹکرا گئی۔ حاشر کا زوردار قہقہا کمرے میں گونجا، میرے اتنے سے غصے پر ہی تمہارے ہاتھ پاؤں پھول گئے؟ میں مذاق کر رہا تھا یار، لیکن تمہارے تو چہرے کی ہوائیاں ہی اڑ گئیں۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ، ہاتھ چھوڑے میں آپ کا چشمہ لا دیتی ہوں۔ عربش نے خفگی سے کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر حاشر نے مسکرا کر اپنے ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے اور محبت بھرے لہجے میں بولا، اگر میں تمہیں اپنے بہت قریب کر لوں تو مجھے تمہارا چہرہ بنا اینک کے بھی صاف دکھائی دینے لگے گا۔ عربش کو اس کی غیر سنجیدگی پہ بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ نوال، عریج، فاطمہ اور نور لاؤنج میں بیٹھی نئی نویلی دلہن کو فون پر کوئی مزاحیہ ویڈیو دکھا کر ہنس رہی تھی جب باہر سے ہمدان اور جاسم لاؤنج میں داخل ہوئے اور انہیں ہنستے دیکھ موقع کی مناسبت سے جاسم نے شعر کہہ ڈالا، ہم ابھی محفل میں بیٹھے ہیں، تنہائی میں نہیں جو روئیں۔ نوال تنک کر بولی تو وہ دونوں ہنس دیے۔ بھابھی کو تو تم دونوں اپنے شعر سے محفوظ رکھو۔ ہمدان نے عریج اور نوال کو چھیڑا اور اطمینان سے دونوں آ کر ان کے ساتھ ہی کارپیٹ پر بیٹھ گئے۔ نور کا وہاں بیٹھنا محال ہونے لگا۔ ایسے مت کہو ہمدان، دونوں بیچاریاں کب سے شرافت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ فاطمہ بظاہر نوال وغیرہ کا ساتھ دیتے ہوئے بولی، عجیب شے ہے یہ شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔ فاطمہ کی بات پہ جاسم نے ایک اور شعر پھینکا، یہ 2 نمبر شاعر ابھی ابھی فیس بک سے اشعار یاد کر کے آیا ہے، اسی لیے ہمارا دماغ کھا رہا ہے۔ نوال نے جاسم کو گھورتے ہوئے کہا۔ کرن وہاں بیٹھی ان کی باتوں پہ فقط مسکرا رہی تھی۔ چلو کرن تم آرام کرو، کل ولیمہ ہے اور صبح سے جاگ بھی رہی ہو، یہ لوگ تو پوری رات ہی گپے مارتے رہیں گے۔ مدیحہ بھابھی نے کرن کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ نئی دلہن نے مسکرا کر ان سب سے رخصت لی اور چپ چاپ مدیحہ کے ساتھ چلی گئی۔ چلو یار کوئی گیم شیم کھیلتے ہیں، پھر تو سب نے اپنے اپنے گھر چلے جانا ہے، جاسم نے سب کو مشورہ دیا۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلتے ہیں، میں ابھی ٹروتھ ڈیئر گیم والی ٹیبل لے کر آتی ہوں، عریج پور جوش لہجے میں کہتی ہوئی ٹیبل لینے چلی گئی۔
आप लोग खेलों में जब तक जाकर कपड़े प्रेस कर लेती हो। नूर ने वहां से खिसकने के लिए बहाना गढ़ा, लेकिन फातिमा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और घूर कर बोली, चुपचाप बैठी रहो बोरिंग लड़की। इतने में अरीज भी गेम ले आई और सबके बीच में रख दी। गोल सी एक टेबल थी जिसके चारों तरफ ट्रूथ एंड डेयर लिखा था और बीच में एक बोतल लगी हुई थी जिसे घुमाने पर या तो वो ट्रूथ पे रुकती या फिर डेयर पे। पहली बारी मेरी। सबसे पहले निवाल ने घुमाई और बोतल का मुंह डेयर पर जा रुका तो उसने फखर से कहा, देखा, बोतल को भी पता है कि मैं कितनी डेयरिंग हूँ। अब जल्दी बताओ कि मुझे क्या करना है। अच्छा, तो आपको अम्मी वगैरह के सामने जा कर के अपनी तारीफ में 4 अल्फाज बोलने हैं। अरीज ने आसान सा डेयर दिया तो वो इत्मीनान से खड़ी हुई। बस इतना सा काम, ये तो मसला ही कोई नहीं। बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहकर वो जाने लगी तो पीछे से जासिम ने आवाज़ लगाई, रुको मिस हिम्मत वाली, वो 4 अल्फाज सुनती तो जाओ। निवाल उसकी आवाज़ पर मुड़कर उसे मशकूक नज़रों से देखने लगी। तुम्हें उन सबके सामने बुलंद आवाज़ में कहना है कि तुम बच्चे खाने वाली डायन हो। जासिम के लहजे में शरारत ही शरारत थी। वहाँ पर बैठे सारे कज़न्स हंसने लगे। क्या? निवाल का हलक तक कड़वा हो गया। भाई ये कैसा डेयर है जिसका ना सर है ना पैर? कुछ और करने को कहो। क्यों, क्या हुआ? तुम तो बहुत डेयरिंग हो ना। बोतल को भी ये बात पता है, फिर अब इतना सा काम करने में क्या तकलीफ है? फातिमा ने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। निवाल पैर पटकती उस कमरे तक गई जहाँ सारी खवातीन बैठी थीं और दरवाजे के बीचों बीच खड़ी होकर ज़ोर से बोली, आप सब सुन लें कि मैं बच्चे खाने वाली डायन हूँ। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छाई, मगर अगले ही पल वो सब हंसने लगी। ये बच्चे भी ना पूरे दिन मस्खरी करते रहते हैं। निवाल वापस उन सबके बीच आ बैठी और पुरसुकून लहजे में बोली, वैसे इतना मुश्किल नहीं था। हाँ, क्योंकि सच बोलने के बाद इंसान हल्का फुल्का ही महसूस करता है, तुम्हारी तरह। हमदान ने एक बार फिर उसकी खिंचाई की। चुप करो, अभी रुको ज़रा, तुम्हारी बारी आने दो। निवाल ने उसकी तरफ देखकर चबा चबा के कहा, जिस पर हमदान हल्का सा हंसा। चलो नूर, तुम्हारी बारी है। फातिमा ने नूर को मुखातिब किया तो वो एकदम किसी ख्वाब से जागी और संजीदगी से बोतल घुमाई। बोतल का मुंह एक बार फिर डेयर पर आ रुका। अब तुम्हें क्या डेयर दें? निवाल ने होठों पर उंगली बजाते हुए सोचा, फिर अचानक चहक कर बोली, तुम्हारा डेयर यह है कि तुम अरहम की फ़ोटो देखकर उनके बारे में जो भी तुम सोचती हो वो बुलंद आवाज़ में कहो। निवाल के अजीब से डेयर पर सब धीमे से हंसे, मगर वहाँ बैठे 2 लोगों की मुस्कुराहट भी गायब हो गई, नूर और हमदान की। निवाल प्लीज़ यार, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती और मेरे पास उनकी कोई तस्वीर भी नहीं है। नूर ने धीरे से निवाल के ज़रा करीब होकर कहा। इसका मतलब यह है कि तुम्हें पहले उनकी तस्वीर भेजी जाए, फिर उनसे बात करवाई जाए तुम्हारी? तौबा है नूर, कितनी तेज़ हो तुम। निवाल ने उसकी बात का उल्टा मतलब निकालकर उसे मजीद छेड़ा। नूर गुस्से से निवाल को कुछ कहने ही लगी थी कि उसकी नज़र हमदान के चेहरे पर पड़ी। वो बज़ाहिर तो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें जमाए हुए था, लेकिन उसके सुर्ख होते हुए कान उसके सब्र और गुस्से को जब्त करने का सबूत दे रहे थे। नूर हमदान को कुछ बावर कराने के लिए अचानक भरपूर तरीके से मुस्कुराई और शर्माने का ड्रामा करते हुए नज़रें झुकाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है निवाल। माशाअल्लाह, देखो कैसे शर्मा गई है। अच्छा चलो ऐसे ही कुछ कह दो, फातिमा ने शरीर से लहजे में कहा, जिस पर नूर एक बार फिर मुस्कुराई। उनकी अम्मी बहुत अच्छी हैं, धीरे से कहा गया। अम्मी अच्छी हैं, मतलब कि वो भी अच्छे हैं, समझ गए हम। आपका ये मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। जासिम ने भी आंख मारते हुए कहा, जिस पर नूर समेत सब हंसने लगे। हाँ, मगर उनके साथ बैठा हमदान तो नकली मुस्कुराहट भी अपने चेहरे पर नहीं ला पा रहा था, और उस वक्त नूर की मुस्कुराहट उसे इतनी जहर लग रही थी कि उसको बर्दाश्त करने के चक्कर में उसने मजबूती से दांत पर दांत जमा लिए। फ़ोन पे उसकी हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई और शोला बार नज़रों से नूर को देखने लगा, लेकिन नूर ने एक नज़र गलत भी उस पर डालने की हिम्मत नहीं की थी। सच में नूर, तुम ड्रामों में काम कर सकती हो, वो भी नेगेटिव रोल, क्योंकि तुम्हें लोगों का दिल चलाना बहुत अच्छे से आता है। उसने अपने जहन में सोचकर बेदिली से सर झटका। ओए, तुम्हारी बारी है। जासिम ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो एकदम चौंका, फिर अगले ही लम्हे ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने होठों पर लाया और पूरी ताकत के साथ बोतल को ऐसा चक्कर दिया कि वो चंद लम्हे घूमती ही रही, फिर कहीं जाकर ट्रुथ पर रुकी। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, निवाल शातिराना अंदाज में हाथ मलते हुए बोली। शाबाश, अब अच्छे बच्चों की तरह उस लड़की का नाम और तस्वीर दिखाओ जिसे उस दिन अपने लैपटॉप में देख रहे थे। एक्सक्यूज़ मी, या आप मुझे डेयर दे रही हैं? मुझसे सच तो नहीं पूछ रही? हमदान एकदम बोल पड़ा। अच्छा ठीक है, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारा उस लड़की से क्या रिश्ता है? निवाल की कैसेट उस लड़की पर अटकी हुई थी। मोहब्बत करता हूँ उससे, और अगर वो मुझे ना मिली तो मर जाऊंगा, हमदान ने कदरे संजीदगी से निवाल को देखकर कहा। लाउंज में एकदम खामोशी छा गई। हमदान ने सबकी तरफ बारी बारी देखा, फिर जोरदार कहकहा लगाया।
کیا ہو گیا؟ سب کو سانپ کیوں سونگ گیا؟ مذاق کر رہا تھا یار، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ پتہ ہے بھائی ہمیں تو، اور ان معاملات میں سیریس ہو جائے ناممکن۔ جاسم نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ یار میں جا رہی ہوں، کل ولیمہ ہے، کپڑے پریس کرنے اور بھی بہت کام ہے، کل وقت نہیں ملے گا۔ نور سنجیدگی سے کہتی کھڑی ہو گئی۔ ہمدان کی باتوں اور اس کی بار بار اپنی طرف اٹھتی نگاہوں سے وہ غیر آرام دہ محسوس کرنے لگی تھی۔ ہاں بھائی تیاری کر لو، تمہیں تو بس کل کی فکر ہے، منگنی جو ہے کل۔ فاطمہ شرارت سے بولی۔ نور نے فقط اسے ایک گھوری سے نوازا اور لاؤنج سے چلی گئی۔ ہمدان کی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ شکل دیکھی ہے اس نے اپنی؟ ہو کالی بھدی ہے کیا اس میں جو اتنا اکڑتی ہے؟ ردا فری پیریڈ میں کلاس میں بیٹھی رخسار کے آگے کسی لڑکی کو برا بھلا کہہ کر اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ یا اللہ استغفر اللہ، اب بس کر دو ردا، اگر اس نے تمہاری کرسی پر چوئنگم چپکائی تھی تو تم نے بھی اس کے نوٹس پر پانی پھینک دیا تھا۔ تم نے کون سی شرافت کا مظاہرہ کیا تھا؟ پورا بدلہ لے کر آ رہی ہو اور اب یہاں بیٹھ کر بھی اس کو برا بھلا کہہ رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ رخسار کو ردا کے الفاظ سخت ناگوار گزرے تھے۔ تو بدصورت کو بدصورت ہی کہوں گی نا، غلط تو نہیں کہہ رہی، ردا نے ڈھٹائی سے کہا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں کہ ہم نے خود اپنی شکل و صورت رنگت نہیں بنائی، ہم صرف اپنا اخلاق بناتے ہیں، اور تم اپنے اخلاق کو برباد کر رہی ہو۔ غصے میں کچھ بھی بولتی چلی جا رہی ہو۔ اگر تم بھی آگے والے کی بدتمیزی کا جواب اسی بدتمیزی سے دو گی تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اپنے آپ پر قابو پانا سیکھو، رخسار نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ تو تم اس طرح مجھ پر چڑھ گئی ہو جیسے میں نے اس کے پیٹ میں چھرا ہی گھونپ دیا ہو۔ ردا نے برا سا منہ بنایا۔ چاقو چھری کے نشانات تو وقت کے ساتھ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن سخت الفاظ ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ ہم بنا سوچے سمجھے لوگوں کی رنگت اور شکل و صورت پر چوٹ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کی جگہ اپنے آپ کو سوچ کر دیکھو، ہماری ذرا سی کڑوی بات زندگی بھر کے لیے کسی کو احساس کمتری کا شکار کر سکتی ہے۔ رخسار تہیہ کر چکی تھی کہ وہ ردا کی دوست ہونے کے ناطے اس کی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ دوست ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے دوست کے غلط کاموں میں اس کا ساتھ دیا جائے اور فخر سے کہا جائے کہ ہم پارٹنرز ان کرائم ہیں۔ دراصل ایسے دوست آستین کا سانپ کہلاتے ہیں۔ حقیقی دوست تو وہ ہوتا ہے جو اپنے دوستوں کو نیک راہ دکھائے، ان کی غلطی پر انہیں سمجھائے۔ وہ بھی اپنی دوستی کا حق ادا کر رہی تھی۔ رخسار اب بس کر دو، اس کے منہ پہ تو نہیں کہا نا میں نے۔ وہ ایک دم بیزار سی ہوئی۔ اس کے منہ پر نہیں کہہ رہی، مگر غیبت تو کر رہی ہو نا۔ ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اس کی بنائی گئی مخلوق میں نقص نکال کر اسے ناراض کرتے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا کسی کو آسمان سے زمین پر پٹکنے میں، اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ ردا کی خاموشی اس بات کا ثبوت تھی کہ اسے کچھ عقل آ گئی تھی۔ میں یہ نہیں جتا رہی کہ میں بہت نیک ہوں، یا یہ کہ میرے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں آتی۔ مجھے بھی کوئی سخت برا لگتا ہے، کسی سے جلن یا حسد ہونے لگتی ہے، لیکن میں اپنے نفس سے لڑتی ہوں، غلط خیالات کو جھٹکنے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، اپنے نفس کے ساتھ اندر ہی اندر ایک جنگ شروع کر دیتی ہوں، اور پھر آخرکار میں اپنے نفس کی غلط خواہشات کو اچھی سوچ سے ہرا دیتی ہوں، اور ایک سکون سا میرے دل و جان میں بھر جاتا ہے۔ اور دیکھو ہمارا دین کتنا امن پسند اور پیارا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی بری اور تباہ کرنے والی خواہشات اور سوچوں سے لڑنے کو بھی جہاد کا نام دے دیا۔ رخسار آنکھوں میں چمک لیے کہہ رہی تھی، یار تم بالکل میری امی جیسی باتیں کرتی ہو، وہ تم سے مل کر یقیناً بہت خوش ہوں گی۔ اچھا تو پھر کب ملوا رہی ہو اپنی امی سے؟ رخسار نے مسکرا کر ردا سے پوچھا۔ پہلے تو تم مجھے ٹھنڈی سی آئس کریم کھلاؤ، ردا خوشگوار لہجے میں بولی۔ آئس کریم ٹھنڈی ہی ہوتی ہے، رخسار نے ہنس کر کہا تو ردا بھی اس کے ساتھ ہنس دی۔ عربش کے روز کا معمول بن چکا تھا کہ وہ حاشر کے آفس سے گھر آنے سے پہلے کھانا تیار کر کے گھر کی ڈسٹنگ کرتی، پھر نہا دھو کر لاؤنج میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگتی، اور حاشر کی تمام تھکان اس وقت دور ہو جاتی تھی جب وہ اسے لاؤنج میں اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھتا تھا۔ وہ آج بھی لاؤنج کی ڈسٹنگ میں مصروف تھی جب کلک کی آواز پر وہ ایک دم چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی، لیکن حاشر کو اندر آتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اور خوشگوار لہجے میں بولی، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ خیریت؟ اگر تمہیں میرا جلدی آنا پسند نہیں آیا تو میں واپس چلا جاتا ہوں، حاشر مصنوعی سنجیدگی سے کہتا واپس مڑنے لگا تو عربش نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ اب پوچھ لیا ہے تو بتا ہی دیتا ہوں۔ حاشر نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے اس کا گال اپنی انگلیوں سے چھوتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی اسی لیے چلا آیا۔ اچھا تو آپ کو صرف آج ہی میری یاد آئی، اس سے پہلے تو آپ کبھی نہ آئے اتنی جلدی؟ عربش نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ قائم رہی۔ حاشر اس کی بات پر ہلکا سا ہنسا۔
آج کام بھی اتنا نہیں تھا اور کوئی ملنے بھی آ گیا تھا تو اسی کو اپنے ساتھ گھر لایا ہوں۔ وہ اپنے دوست کو رخصت کر کے آ رہا ہے۔ کون آیا ہے آپ کے ساتھ، مجھے بتائے تو؟ اربش نے اسے دور ہو کر اپنا دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پر پھیلایا۔ تمہارا کزن ہے۔ میرا کزن؟ اربش نے نہ سمجھی سے حاشر کو دیکھا۔ وہ اسے بتانے ہی لگا تھا کہ اتنے میں کسی کے بلند آواز میں سلام کرنے پر دونوں کی نظر اس پر پڑی اور اربش جوں کی توں کھڑی رہ گئی۔ ارے اندر تو آ جاؤ، ابھی تمہارے بارے میں اربش کو بتانے ہی لگا تھا، حاشر نے آنے والے شخص کو دیکھ کر خوش دلی سے کہا۔ وہ شخص مسکرا کر ان کے قریب آنے لگا۔ وہ اپنے دائیں پاؤں سے ہلکا سا لنگڑا رہا تھا لیکن حلیے سے وہ کافی اونچے گھرانے کا لگ رہا تھا۔ اربش کی نگاہیں اس کے لنگڑاتے پیر پہ جا رکی۔ تھوڑی دیر پہلے کی خوشگوار مسکراہٹ ہوا ہو چکی تھی۔ کیسی ہو اربش؟ وہ اربش کے سامنے آ رکا اور مسکرا کے اس کا حال پوچھا لیکن وہ اسی طرح کھڑی اس کا پیر دیکھتی رہی۔ اربش؟ حاشر نے اس کا نام پکار کر اس کا بازو ہلایا تو وہ اچانک کسی گہری یاد سے نکل کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ یہ تمہارے ماموں کا بیٹا حسان ہے نا؟ حاشر نے اس کی اڑی ہوئی رنگت کو غور سے دیکھ کر پوچھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر مڑی اور زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی جلدی قدم اٹھاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے حاشر کہ اسے ہم لوگوں کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں، اور تم زبردستی مجھے یہاں روک رہے ہو، حسان نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ بس آپ لوگوں سے خفا ہے۔ تم اس کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر تمام غلط فہمیاں دور کر لینا، مجھے یقین ہے کہ سب واپس نارمل ہو جائے گا آپ لوگوں کی فیملیز کے درمیان۔ خیر پہلے آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، حاشر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا اس کے ہمراہ چل دیا۔ یہ عہد ترک محبت ہے کس لیے آخر؟ سکون قلب ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں۔ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ اگر وہ مجھے نہ ملی تو مر جاؤں گا۔ نور کمرے میں دروازے کی جانب پیٹ کیے کپڑے پریس کر رہی تھی کہ ہمدان کی بھاری آواز پر چونکی۔ وہ بازو سینے پر لپیٹے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ نور کا استری کرتا ہاتھ لمحہ بھر کو تھما لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ بغیر اس کی طرف مڑے نارمل سے انداز میں بولی، اچھی بات ہے، ویسے ہمیں کسی نامحرم کی محبت کو اتنا بھی سر پر سوار نہیں کر لینا چاہیے کہ اس کے لیے ناجائز طریقے سے اپنی جان دے دی جائے۔ نور کی بات پر ہمدان اداسی سے مسکرایا۔ ایک بار مرنے سے تو تکلیف ایک بار ہی ہوتی ہے، لیکن میں تو ہر پل مر رہا ہوں تمہارے نظر انداز کرنے پر، کسی اور سے شادی کے لیے ہاں کہنے پر، اور اب کل منگنی کر کے بھی تم مجھے مارو گی۔ میں تو تمہیں اپنا محرم بنانا چاہتا تھا، کوئی ناجائز خواہش تو نہیں تھی میری، سب کچھ صحیح جا رہا تھا، لیکن تم… وہ نور کو کچھ برا بھلا کہنے ہی لگا تھا مگر وہ کہہ نہ سکا۔ اس نے ہارے ہوئے سے انداز میں افسوس کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نور کا ہاتھ استری پر مضبوط ہو گیا۔ اسے ایک دم سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، جیسے بہت سا دھواں کمرے میں بھر گیا ہو اور وہ سانس نہ لے پا رہی ہو۔ اسے اپنے حلق سے ایک لفظ ادا کرنے میں بھی دقت ہونے لگی تھی، عجیب بے بسی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ نوال کی آواز پہ جہاں ہمدان کے تاثرات بدلے وہیں نور کی رکی سانس بھی بحال ہوئی۔ او نوال، یہ جو نور ہے نا تمہاری ہی بہن ہے۔ میں نے کہا کہ ایک کپ چائے بنا دو تو صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں بنا رہی، نوال سے کہو، اور اب گونگی بہری ہو گئی ہے تاکہ نہ کوئی اسے کچھ کہے اور نہ ہی کوئی اس سے کچھ سنے۔ وہ ایک دم ایسے اپنا لہجہ بدلا تھا جیسے سچ میں وہ نور سے چائے بنانے کی ہی درخواست کرنے آیا ہو۔ مانو یا نہ مانو مگر تقریباً ہر شخص اداکاری کا فن تو جانتا ہی ہے۔ مجھے کیوں کہو، یہ کوئی وقت ہے چائے پینے کا؟ نوال نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ چائے پینے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اس کی طلب کبھی بھی کہیں بھی ہونے لگتی ہے، ہمدان مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ حد ہے یار تم لوگ تو… ہمدان نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ آدھی بکواس کچن میں کر لینا۔ وہ اسے کچن کی طرف دھکیل کر خود بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ نور کے کپڑے پریس کرتے ہاتھ سست پڑ گئے، اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ حاشر بیڈ پر نیم دراز اپنے فون میں مصروف تھا۔ اربش بھی اپنی جگہ پر بیٹھی ہاتھوں پر لوشن مسل رہی تھی، چہرہ بے تاثر تھا۔ اربش کو خاموش دیکھ کر حاشر ذرا سا کھنکارا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، حسان چاہتا ہے کہ تم اس سے ایک بار بات کر لو، وہ اتنی دور سے صرف تم لوگوں سے معافی مانگنے آیا ہے۔ جو بھی رنجشیں ہیں تم لوگوں کے خاندان کے درمیان انہیں دور کر لینا چاہیے، اور ویسے بھی رشتہ داروں سے اتنے عرصے تک ناراض نہیں رہنا چاہیے، خاص کر تب جب کوئی اپنی انا بھلا کر خود آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ وہ اسے ہلکے پھلکے سے انداز میں سمجھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا، اور اربش وہ لوشن کی بوتل ہاتھ میں پکڑے سوچوں کے بھنور میں گھوم گئی تھی۔ کیا وہ شخص واقعی میں سچے دل سے شرمندہ تھا؟ مجھے مارکیٹ جانا ہے۔ بہزاد ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا پلے اسٹیشن کھیل رہا تھا جب رخسار اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سپاٹ لہجے میں بولی۔ موسم بدلنے کے باعث بہزاد کی طبیعت بوجھل تھی، ناک اور آنکھیں سرخ پڑی تھیں اور ہلکا سا بخار بھی ہو رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے رخسار کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں؟
گھاس چرنے، رخسار نے صرف سوچا لیکن بولی کچھ اور۔ مارکیٹ سے مجھے شاپنگ کرنی ہے، گھر میں کچھ ضروری سامان ختم ہو گیا ہے، بس وہی لانا ہے۔ بہزاد نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور دوبارہ گیم میں مصروف ہو گیا۔ وہ چند لمحے وہاں منتظر سی کھڑی رہی، پھر اکتا کر دھیمے لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں، اگر آپ طبیعت کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو آنٹی ویسے بھی شام میں آئیں گی، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اسے بہزاد اس وقت ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی کا بلبلا لگ رہا تھا کہ وہ اگر اسے مزید چھیڑتی تو وہ پھٹ پڑتا اور تباہی مچا دیتا۔ وہ وہاں سے کھسکنے ہی لگی تھی کہ بہزاد گیم بند کر کے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ 5 منٹ میں باہر آ جاؤ۔ فلو کی وجہ سے اس کی آواز اور زیادہ بھاری لگ رہی تھی۔ وہ کہہ کر گاڑی کی چابی اٹھائے باہر چلا گیا۔ رخسار ایک دم ہڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور جلدی جلدی کرتے ہوئے تقریباً 10 منٹ میں وہ اس کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی۔ آخر تھی تو وہ لڑکی ہی، وقت پر کیسے آ سکتی تھی؟ بہزاد نے ایک کاٹدار نظر اس پر ڈالی اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ 2 گھنٹے سے وہ دونوں مارکیٹ میں گھوم رہے تھے۔ بہزاد بیزاری سے رخسار کے پیچھے چل رہا تھا۔ 1 سال کی شاپنگ آج ہی کرنی ہے، اس کا لہجہ اکتایا ہوا تھا۔ بس 2-3 چیزیں اور لینی ہیں، رخسار نے بہزاد کو یقین دلایا اور آدھا گھنٹہ مزید گھومنے کے بعد 5-6 چیزیں مزید لے کر کاؤنٹر سے ہوتے ہوئے مارکیٹ سے باہر نکل گئے۔ اب بہزاد اس کے آگے چل رہا تھا اور شاپنگ کارٹ بھی وہی چلا رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی قدم بڑھا رہا تھا، وہ بھی اس کے قدم سے قدم ملانے کے لیے تیز چلنے لگی کہ اچانک پھسلن والی ٹائلز پر اس کا جوتا پھسلا اور وہ دھڑام سے فرش پر گر گئی۔ کارٹ اسے چھوٹ کر بہزاد کو جا لگی تو اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ رخسار فرش پر بیٹھی اپنا پیر مسل رہی تھی۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ پیر میں موچ آئی ہے۔ بہزاد کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ تم یہ سب جان کے کرتی ہو نا، کبھی باتھ روم میں بند ہو جاتی ہو، کبھی فون توڑ دیتی ہو اور اب یہاں گر گئی، اٹینشن سیکر۔ وہ دبے دبے غصے میں سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا چبا چبا کر بولا، یا اللہ، اس شخص کے سامنے ہی کیوں میں نئے نئے کارنامے انجام دے رہی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے اس آدمی نے ہی اپنی آنکھوں سے مجھے نظر لگا دی ہے۔ اپنا صدقہ دینا پڑے گا لازم۔ اور یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں کیا؟ رخسار بھی اسے اس کے فضول خیالات پر سخت سست سنانے ہی والی تھی، لیکن پھر اس کی طبیعت کی خرابی اور آس پاس کا خیال کرتے ہوئے صبر کے گھونٹ پی گئی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاتھ تھامو میرا، بہزاد نے اس پر تھوڑی نرمی سے کہا۔ نہیں، میں خود۔ کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ اب اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر آتی رہنا ٹیکسی میں، بہزاد نے اسے گھور کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ رخسار نے ماحول کی نزاکت دیکھ کر ذرا جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہی تھا کہ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بہزاد نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا تھا اور اب تیز تیز قدم گاڑی کی جانب بڑھانے لگا تھا۔ ٹھنڈی میٹھی دھوپ کے باعث اس نے اپنی نیلی سحرانہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی ہوئی تھیں۔ اس کے کپڑوں سے اٹھتی پرفیوم کی مہک رخسار کے حواس باختہ کرنے لگی۔ بخار میں تبتا بہزاد کا وجود اسے جلانے لگا۔ وہ اسی شہر میں کھوئی تھی جب کسی عورت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اس پر چھایا شہر ایک دم ٹوٹا۔ کیا ہوا ہے اسے بیٹا؟ وہ کوئی انگریز تھی۔ کچھ نہیں میم، بس نفسیاتی کیس ہے۔ فرش پہ بیٹھ کے ضد کرنے لگی تھی کہ گاڑی تک گود میں جاؤں گی ورنہ ادھر ہی بیٹھی رہوں گی، اس لیے مجبوراً اٹھانا پڑا۔ اس کا موڈ اور لہجہ اچانک سے تبدیل ہو گیا، ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ رخسار نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جھوٹا مکار! اس عورت نے بہزاد کے لہجے کی غیر سنجیدگی کو پا کر ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا کندھا تھپک کر دعا دی اور آگے بڑھ گئی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے رخسار کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، پھر سامان لا کر گاڑی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی جیب سے وکس انہیلر نکال کر اپنی ناک میں اس کی ٹھنڈک پہنچائی۔ 2 منٹ پہلے کی دلکش مسکراہٹ کا اب کوئی نام و نشان بھی اس کے ہونٹوں پر نہیں تھا، چہرہ بالکل سپاٹ۔ میں آپ کو نفسیاتی کیس لگتی ہوں؟ رخسار نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی۔ میں صرف ان آنٹی سے مذاق کر رہا تھا اور کچھ غلط بھی نہیں کہا شاید۔ بہزاد نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ آپ میری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ کیوں اس سے شکوہ کر رہی تھی؟ وہ خود بھی جان نہیں پا رہی تھی۔ بہزاد نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو بند کر کے سنجیدگی سے بولا، میں نے اب تک کوئی جائز فائدہ نہیں اٹھایا اور تم مجھ پر ناجائز فائدہ اٹھانے کا الزام لگا رہی ہو۔ رخسار اس کی بات پر ایک دم سے سرخ پڑ گئے اور وہ چہرہ موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ اف! اس نے خود کو کوسا۔ بہزاد گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر لے آیا اور سرخ جلتی آنکھوں پر چشمہ لگا لیا۔ رخسار کا دل ایک دم سے باغی ہونے لگا، پورے وجود میں خطرے کی گھنٹیاں ٹن ٹن کرنے لگیں۔ اس نے بے اختیار زور سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا اسے؟ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا، سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا، وہ کہ خوشبو کی طرح پھیلا تھا میرے 4 سو، میں اسے محسوس کر سکتا تھا، چھو سکتا نہ تھا۔
آج اس نے درد بھی اپنے علیحدہ کر لیے، آج میں رویا تو میرے ساتھ وہ رویا نہ تھا۔ یہ سبھی ویرانیاں اس کے جدا ہونے سے تھیں، آنکھ دھندلائی ہوئی تھی، شہر دھندلایا نہ تھا۔ ولیمہ تقریباً اپنے اختتام پر تھا۔ نوید اور کرن سٹیج پر بیٹھے لوگوں سے تحفے اور تعریفیں وصول کرنے کے بعد فیملی فوٹوز بنوا رہے تھے۔ باقی لوگ ادھر ادھر پھیلے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ نوال، فاطمہ، نور کو لے آؤ اب تاکہ اس کی منگنی کی رسم بھی جلدی سے ادا ہو جائے۔ مہوش پھپھو نے ان دونوں کو حکم دیا تو وہ تابع داری سے سر ہلاتی چلی گئیں اور چند منٹوں میں نور کو اپنے ہمراہ لے آئیں۔ نور نے خوبصورت سا گلابی رنگ کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا اور بہت ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ سیٹ تھا اور ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ، وہ بھی فقط آس پاس کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ سب مڑ مڑ کر اس حسین دوشیزہ کو دیکھنے لگے۔ اس کے سٹیج پر آتے ہی کیمرہ مین اور فوٹوگرافر اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو گئے، اور وہ جو ہمدان سٹیج سے قدرے فاصلے پر کھڑا کسی آدمی سے باتوں میں مصروف تھا، اس کی نظر بے اختیار نور پر پڑی اور ہٹنا بھول گئی۔ وہ لڑکی جس کو ہمیشہ اس نے اپنے ساتھ دیکھا تھا، اس نے ہمیشہ اس دن کا انتظار کیا تھا جب وہ حسین نازک سی لڑکی سر پر دوپٹہ سجائے اپنی انگلی میں اس کے نام کی انگوٹھی پہنتی۔ آج وہ دن آ گیا تھا، آج بھی وہ حسین لگ رہی تھی، سر پر دوپٹہ بھی تھا، وہ انگوٹھی بھی پہننے والی تھی مگر کسی اور کے نام کی۔ ہمدان کے سر میں شدید درد اٹھا، اس نے اپنی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچ لی مگر درد ایسا شدید تھا کہ اس کے لیے ضبط کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ساری رونقیں، ساری رنگینیاں محفل کی وہ لڑکی سمیٹ چکی تھی اور وہ لڑکا تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ آس پاس کی ہر چیز اندھیرے میں جا چکی تھی۔ اسے لگا کہ تکلیف سے شاید اس کا سر پھٹ جائے گا۔ اف، درد دل بھی عجب درد سر ہے۔ ہمدان اس آدمی سے ایکسکیوز کرتا ہوا تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا ہال سے باہر نکل آیا اور ہوٹل کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس نے اپنا کوٹ بے دردی سے اتار کر ہاتھ میں تھاما، ایک عجیب سی گھٹن اسے محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ پیچھے سے عبداللہ صاحب نے اسے آواز لگائی، بیٹا اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ ہمدان ان کی آواز پر تھما، اپنی آنکھوں کو ہلکا سا مسئلہ پھر مڑا اور انہیں دیکھ کر جبرن مسکرایا۔ آنکھوں میں پڑی سرخ لکیریں صاف ظاہر تھیں۔ ابو وہ کچھ نہیں، بس سر میں اچانک درد شروع ہو گیا تو میں نے سوچا کہ گھر چلا جاؤں۔ او زیادہ درد ہے کیا؟ میڈیسن لا دوں تمہیں؟ ابو نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے نہیں ابو، آپ ٹینشن نہ لیں، میں لے لوں گا میڈیسن راستے سے، شاید نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تھوڑی دیر سو جاؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، امی میرا پوچھے تو بتا دیجیے گا۔ ہمدان کے تسلی دینے پر انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ ایک فارمیسی پر رک کر اس نے سر درد کی گولیاں خریدیں۔ وہ ایک وسیع پیمانے پر پھیلا لوگوں کے ٹہلنے کا رستہ تھا، ساتھ میں گہرا نیلا سمندر تھا اور سمندر کے پانی سے بچنے کے لیے درمیان میں لمبا سا چبوترا بنا تھا اور دور سامنے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی تھیں۔ ہمدان سمندر کے پانی تک جاتی سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پر آ بیٹھا، 2-3 گولیاں حلق سے نیچے اتاری اور پھر خالی خالی نظروں سے سامنے پھیلے آسمان کو دیکھنے لگا۔ یوں جو تکتا ہے آسماں کو تو، کوئی رہتا ہے آسماں میں کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا، کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا تم نور، کس بات کی سزا دے رہی ہو مجھے، اس بات کی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ کس قدر خوش فہمی کا شکار تھا میں، یہی سوچتا رہا کہ وہ مجھے بہت آسانی سے مل جائے گی، لیکن نہیں، محبت تو ایک آگ کا دریا ہوتی ہے، کوئی تیر کر آسانی سے پار کر لیتا ہے تو کوئی ڈوب جاتا ہے، لیکن میں ابھی ڈوبا نہیں ہوں، اب بھی امید ہے مجھے کہ میں تیر کر پار نکل جاؤں گا، بس ایک آخری کوشش اور۔ وہ دور تک پھیلے سمندر کے سامنے بیٹھا جل رہا تھا، سلگ رہا تھا، سر اب بھی رک رک کے درد کر رہا تھا، مگر مجال ہے جو اس نے ہار مانی ہو۔ اس کی محبت میں کھوٹ نہیں تھا، وہ نور کو کسی کے بھی آگے رسوا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے بس میں فقط کوشش کرنا تھا، باقی مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے، اور ویسے بھی جس شخص کو ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ ہمارا دل اس کی طرف پھیر ہی دیتا ہے، پھر وہی ہمارے دکھ اور سکھ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے ارے ناداں، نہ اس کے جال میں آنا، کہا کچھ اور جاتا ہے کیا کچھ اور جاتا ہے، یہ سودا ہے نرا دھوکا، نظر کا کھیل ہے سارا، دکھایا اور جاتا ہے دیا کچھ اور جاتا ہے مانا زندگی تیری مگر مرضی نہیں تیری، سو جینا اور ہوتا ہے جیا کچھ اور جاتا ہے۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ اربش کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے حسان کی آواز آئی۔
अरबिश के काम करते हाथ एकदम सुस्त पड़े, मगर लहजा कदरे मजबूत करके बोली, हाशिर घर आ गए हैं? नहीं, तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं घर में कैसे आया। असल में हाशिर ने मुझे डुप्लीकेट चाबी दे रखी है। क्या तुम्हें हाशिर ने नहीं बताया? हसान ने मासूमियत से उससे सवाल किया। हाँ बताया था, अरबिश ने फ़ौरन झूठ घड़ा। वो कैसे किसी तीसरे शख्स से ये कह सकती थी कि उसके शौहर ने उससे कुछ छुपाया था। अलबत्ता उसे हाशिर पर बहुत गुस्सा आया था। वो कैसे किसी को घर की चाबी दे सकता था। हाशिर आ जाएं, फिर आप बात कर लीजिएगा, उसने बिना मुड़े संजीदगी से कहा। वो उससे अकेले में बात करने से कतरा रही थी। मेरे पास हाशिर के आने तक का वक्त नहीं है, मेरी फ़्लाइट है और मुझे तकरीबन 15 मिनट में एयरपोर्ट के लिए निकलना है। प्लीज़ एक बार इत्मीनान से मुझे सुन लो, ताकि मेरे गुनाहों में और मेरे पछतावे में कुछ कमी हो सके। उसके लहजे में शर्मिंदगी और पछतावा कूट कूट के भरा था। अरबिश को उस पर तरस आया। आप लाउंज में बैठे, मैं आ रही हूँ। उसके कहने पर वो सर हिलाता हुआ चला गया। अरबिश चूल्हे के पास खड़ी कुछ सोचने लगी, फिर सालन को हल्की आंच पे छोड़कर हाथ पोंछती हुई किचन से बाहर आई। हसान लाउंज में रखे सोफे पर सर झुकाए बैठा था। वो कदरे फासले पर रखे सिंगल सोफे पर खामोशी से बैठ गई। हसान ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर एक नज़र उसे देखा, फिर बोलना शुरू किया। अरबिश, मुझे इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि हमने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई हैं। डैड बदला लेने के चक्कर में इतने बेहिस हो गए थे कि उन्होंने बेगुनाह शख्स यानी कि तुम्हें निशाना बना डाला। लेकिन यकीन करो, अगर मुझे डैड की इस सियासत की ज़रा भी भिनक लगती तो मैं उन्हें ये सब कभी ना करने देता। और उस दिन जो मुझसे हुआ वो सब नशे की वजह से हुआ था। मैं अपने हवास में नहीं था। मैंने माना कि बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन उस दिन किसी ने मेरी ड्रिंक में बहुत ज़्यादा मिकदार में नशा मिला दिया था। मैंने जानबूझकर कोई गुनाह नहीं किया था, आई स्वेयर। लेकिन फिर भी मुझे सुकून की नींद नहीं आती। मैं बहुत बेसुकून हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अनजाने में तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई है और उस गार्ड को मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो बहुत शर्मिंदा लग रहा था, बस रोने को था। अरबिश को उसकी हर एक बात सच्ची लगी, या फिर उसका दिल नरम था जिसने उसे हसान को सच्चे दिल से माफ़ करने पर मजबूर कर दिया था। अरबिश ने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले ही थे कि उसे अपने पैरों से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। हसान बर्क रफ्तारी से उसके कदमों में बैठ गया और अरबिश के पसीना पसीना होते हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया। लम्हे भर का खेल था सारा। मैं तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल लूँगा अरबिश। हमारी मोहब्बत के दरमियान में किसी को नहीं आने दूंगा। तुम पे सिर्फ मेरा हक है। तुम फिक्र मत करना, मैं उस शख्स से तुम्हें जल्द ही आज़ाद करवा दूंगा। उसकी टोन पलक झपकते ही तब्दील हो गई। उसके इस घटिया रद्द-ए-अमल पर अरबिश ने उसे बेयकीनी से देखा, फिर बेयकीनी पर गुस्सा गालिब आ गया। वो उस खबीस शख्स से हाथ छुड़वाकर उसके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद ही करने वाली थी कि हाशिर की गरजदार आवाज़ पर वो एकदम अपनी जगह से खड़ी हो गई। हसान ने भी उसका हाथ छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है अरबिश? तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कर भी कैसे सकती हो? हाशिर बाहर के दरवाजे के सामने खड़ा बिल्कुल बेयकीनी से उसे देख रहा था। अरबिश एकदम सफाई पेश करने लगी। उसे अपना आप चोरों जैसा महसूस हुआ। हाशिर, आप गलत समझ रहे हैं। ये चुप करो, तुम समझी? चुप करो। हाशिर हलक के बल इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि अरबिश सहम कर 2 कदम पीछे हटी। आंखों के कटोरे एकदम गरम गरम पानी से भर गए। तुम निकलो मेरे घर से अभी इसी वक्त, हाशिर ने हसान को देखकर गरजदार लहजे में कहा तो वह इत्मीनान से अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर पीछे मुड़कर एक नज़र अरबिश के जर्द चेहरे को देखकर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। हाँ, मुझे ज़िंदगी भर के लिए लंगड़ा करके खुद पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी। बेचारी इतनी मासूम है कि इतनी आसानी से धोखा खा गई। अब कौन बताए इन मासूमों को कि ये दुनिया इन लोगों के लिए नहीं है। अब सही मानों में मुझे सुकून मिला है। उसने सोचते हुए अपने हाथ में पकड़ी चाबी को जेब में डाला और घर से बाहर निकल गया। तुम मुझे एक बार तो बताती कि तुम मुझसे मजबूरी में शादी कर रही हो। मैं नहीं करता तुमसे शादी, तब शायद मुझे इतनी तकलीफ़ ना होती जितनी आज हो रही है। मैंने तुम्हें इतनी मोहब्बत दी और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया? अपने पुराने आशिक के साथ तन्हाई में बैठी थी। हाशिर के लहजे में गमो, गुस्सा, दुख, कड़वाहट सब कुछ था। अब की बार अरबिश भी बुलंद आवाज़ में चीखी। हाशिर, वो झूठ बोल रहा था, उसने फंसाया है मुझे। आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप उसके धोखे में कैसे आ गए? क्या जानता हूँ मैं? हाँ, क्या जानता हूँ? बस इतना जानता हूँ कि तुम सबने मिलकर मुझे पागल बनाया है और कुछ नहीं। हाशिर बरहमी से बोला। क्या आपको फरीहा ने वो लिफाफा नहीं दिया था? अरबिश की आवाज़ अब के बहुत धीमी पड़ चुकी थी। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं दिया और ना बताया, लेकिन अब मुझे मज़ीद तुमसे कुछ नहीं सुनना। तुम चली जाओ यहाँ से अरबिश, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर तुम इस घर से ना निकली तो मैं इस घर को ही आग लगा दूंगा। जाओ।
हाशिर की सुर्ख आंखों में गुस्सा उबल रहा था। ये उसके बर्दाश्त की हद थी। अरबिश के अंदर कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। इसी दिन का डर था उसे, इसीलिए वह हाशिर को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन उसने फरीहा के जरिए खत भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फरीहा ने तो शायद अच्छी नीयत से ही सच छुपाया होगा, मगर उसके लिए वबाले जान बन गया था। काश वो खुद उसे सब सच बता देती, काश। अरबिश बिना कुछ कहे आंसू रगड़ती हुई कमरे में गई, मुंह पर पानी के कई छपाके मारे, फिर बैग में अपने कपड़े ठूंस कर कमरे से बाहर आई और सीधा बाहर की तरफ बढ़ गई। ना उसने एक नज़र हाशिर को देखा, ना हाशिर ने उसे। वो तो बस सोफे पर हाथ जमाए बैठा गुस्सा जब्त कर रहा था। किचन से सालन के जलने की बू आ रही थी, लेकिन किसको परवाह थी। एक शख्स तूफान की तरह आकर तबाही मचा चुका था। वो इंसान के रूप में शैतान आया था, जिसने दो खुशहाल जिंदगी गुजारने वालों के दरमियान फसाद बर्पा कर दिया था। और मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े करवाने का मशगला तो उसका पसंदीदा है, चाहे फिर वो सास या नंद के जरिए करवाए या फिर किसी और से। और हम कमज़ोर ईमान वाले बशर कितनी आसानी से इसके बहकावे में आ जाते हैं। अफसोस सद अफसोस। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? इस कदर अचानक कैसे आना हुआ? अरबिश को बैग समेत घर आने पर नीलम भाभी ने तफ्तीशी नज़रों से उसे देखकर पूछा। जी भाभी, सब ठीक है। वो दरअसल हाशिर को कुछ हफ्तों के लिए ऑफिस की तरफ से फौरी तौर पर इस्लामाबाद जाना पड़ गया, तो वो मुझे छोड़ते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। अकेले घर में तो नहीं छोड़ सकते थे ना वो मुझे। अरबिश ने बड़े संभले हुए अंदाज में बहुत सारा झूठ बोला। अच्छा, लेकिन हाशिर को मिलकर जाना चाहिए था, कम से कम तुम्हारे भाई को तो बता देता। हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन उन्हें भी देर से इस्लामाबाद जाने का पता लगा और इस वक्त तो भाई भी घर में नहीं होते, तो इसीलिए हाशिर ने कहा था कि वो भाई को कॉल कर लेंगे। अरबिश ने जबरन मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दी, मगर झूठ पर झूठ बोलने की वजह से उसकी ज़ुबान कँपकँपाने लगी थी, क्योंकि सच से ज़्यादा मुश्किल काम दरअसल झूठ बोलना होता है। चलो ठीक है, अल्लाह उसे अपने अमान में रखे और खूब तरक्की दे। अब जाओ अपने कमरे में कपड़ों को अलमारी में रखो, अभी बच्चे ट्यूशन से आकर तुम्हें देख लेंगे तो फिर तुम्हारी जान ही नहीं छोड़ेंगे। भाभी मोहब्बत और मुतमईन से लहजे में कहती हुई किचन में चाय बनाने चली गईं, और वह मुर्दा पैरों के साथ चलती हुई अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके बेड पर गिर सी गई। आंसू एकदम आंखों से गिरने लगे थे। वो कैसे अपनी बेवकूफ़ी के किस्से लोगों को सुना सकती थी कि एक ही सांप के बिल से वो दोबारा डसी जा चुकी थी। वो अपनी वजह से किसी को परेशान और अपनी तरह बेसुकून नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने असल बात छुपा ली थी। मगर कब तक उसे झूठ बोलते रहना था। उसका दिल डूबने लगा, बेबसी सी बेबसी थी। लंदन में सर्दी की छुट्टियां पड़ चुकी थी और यही वजह थी कि रुखसार का ज़्यादातर वक्त हुमायूं हाउस में गुजरने लगा था। शीरी आंटी एक दोस्त की तरह उसे ट्रीट करती थी और रुखसार को उनकी ये दोस्ताना तबीयत इतनी पसंद थी कि उसका बस चलता तो वह बहजाद हाउस से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर हुमायूं हाउस शिफ्ट हो जाती। लेकिन दिल की शर्त थी कि बहजाद भी साथ में जाए। उफ, ये बागी दिल इस बदतमीज़ का आदी होता जा रहा था। वो इस वक्त भी शीरी आंटी के घर में ही थी। खाने से फारिग होने के बाद अब वो दोनों चाय के कप लिए टीवी के सामने बैठी थीं। आंटी, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। रुखसार ने उन्हें अपनी जानिब मतवज्जा किया तो वो उसकी बात पर मुस्कुराईं। मुझसे क्या इजाज़त चाहती हो बच्चे? मैं अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त के साथ 2-3 दिन के लिए उसकी नानी के घर जाना चाहती हूँ। उसकी नानी जहाँ रहती हैं उधर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बर्फ़बारी भी हो रही है वहाँ, रुखसार ने पुरजोश अंदाज में कहा। तो बर्फ़बारी देखने के लिए तुम दोस्त के साथ क्यों जाओगी? तुम्हारा शोहर है, वो लेकर जाएगा तुम्हें। मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ। बताओ ज़रा, बीवी को घुमाने नहीं ले जा सकता? शीरी आंटी खफकी से कहते हुए अपना फ़ोन उठाने लगी। रुखसार उनके गैर मुतवक्का रद्द-ए-अमल पर एकदम गड़बड़ाई। नहीं आंटी, ये बात नहीं है। मेरी दोस्त ने खुद मुझे ये ऑफ़र किया और मैं उसके साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। बहजाद का इसमें कोई दखल नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। क्यों, मुझे मगरमच्छ का खाना बना रही हैं? अच्छा, तो उस लड़की के बारे में बताओ, कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसकी नानी का घर कहाँ है? वो पाकिस्तानी है और मुसलमान भी है, और घर का माहौल भी पाकिस्तानी घर जैसा है। रिता जमाल नाम है उसका और उसकी नानी कैंट में रहती हैं। उसकी मॉम का नाम महनूर है। शीरी ने अंदाज़ा लगाया तो रुखसार ने उन्हें हैरानी से देखा। आपको कैसे पता? क्योंकि उसके फादर भी उसी ऑफिस में जॉब करते हैं जहाँ हुमायूं करते हैं, और काफ़ी बार पार्टीज़ में मेरी महनूर से सलाम दुआ भी हो चुकी है। काफ़ी डिसेंट लोग हैं। मेरी तरफ से तो तुम्हें इजाज़त है, मगर बहजाद से ज़रूर पूछ लेना। शीरी ने मुतमईन से अंदाज में कहा तो रुखसार ने फ़ौरन सर हिला दिया। उसे तो बस बर्फ़बारी देखनी थी। घर आने के बाद रुखसार लाउंज में बहजाद के इंतज़ार में इधर से उधर टहलने लगी। उसे आज ही इजाज़त लेनी थी, क्योंकि कल उसे रिदा के साथ उसकी नानी के घर जाना था।
دروازہ کھلنے کی آواز پر رخسار نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ فون کان سے لگائے ہنس ہنس کر کسی سے محو گفتگو تھا۔ رخسار کو بالکل نظر انداز کرتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ رخسار بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ بہزاد نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، چند گھونٹ بھرے، پھر دوبارہ لاؤنج میں آیا اور صوفے پر پاؤں پسارے بیٹھ گیا۔ رخسار اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کے فون بند کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ نہیں یار، کہا لگاتے ہوئے وہ بولا، میرے جذبات سچے ہیں، تم دیکھنا وہ ایک دن خود اظہار کر ہی دے گی۔ بہزاد نے عجیب سے لہجے اور مسکراہٹ کے ساتھ فون پر کسی سے کہا تو رخسار کے کان کھڑے ہو گئے۔ دل ڈوب کے ابھرا، کون اظہار کر دے گی؟ وہ جب وہاں جم کر کھڑی ہو گئی تو بہزاد نے ناگواری سے اسے دیکھ کر سوالیہ انداز میں ہاتھ سے اشارہ کیا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ کیا ہے۔ رخسار کو اس کا انداز اتنا سخت برا لگا کہ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی واپس پلٹ کر جانے لگی۔ بہزاد نے فون بند کیا اور بھاری آواز میں اسے پکارا، رکو۔ رخسار اس کی آواز پر رکی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم کیا میری باتیں سننے کے لیے میرے سر پہ کھڑی تھیں؟ بہزاد نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے سوال پر رخسار کا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی، اگر مجھے آپ کی باتیں سننی ہوتی تو میں چھپ کر سنتی، اس طرح آپ کے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ اچھا، مطلب یہاں کھڑی ہو کر صرف میری شکل دیکھ رہی تھی؟ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان ہیں، جب چاہو کسی کو گھورتی رہو اور اس کی آواز سنتی رہو۔ یور لائف یور رولز۔ بہزاد نے بظاہر بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کندھے اچکا کر کہا تھا، لیکن رخسار اس کا طنز پا گئی تھی۔ مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے، اس لیے کھڑی تھی۔ وہ اس کی بات کو دل پہ لیے بغیر اصل مدعے پر آئی۔ اس شخص سے بحث کرنا مانو اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مارنے کے برابر تھا۔ پوچھو، بہزاد نے عجلت میں کہا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ کل اس کی نانی کے گھر جانا چاہتی ہوں 2-3 دن کے لیے۔ آنٹی نے تو اجازت دے دی ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ایک بار آپ سے بھی پوچھ لوں۔ جب مام تمہیں اجازت دے چکی ہیں تو مجھ سے اجازت لینے کی فارمیلٹی پوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری طرف سے تم ایک دم آزاد ہو، جو کرنا ہے کرو۔ بہزاد کے لہجے میں اتنی لاپرواہی تھی کہ رخسار کے دل میں ایک دم درد سا اٹھا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، جب کوئی ہماری پرواہ کرتا ہے، ہمارے کہیں آنے جانے پر سوال کرتا ہے، روک ٹوک لگاتا ہے، تب بھی ہم جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور جب کوئی ہم سے لاپرواہی برتتا ہے، ہم سے کہیں آنے جانے پر پوچھ تاچھ نہیں کرتا، تب بھی ہمیں تکلیف اور تفتیش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رخسار کے اندر تک خاموشی چھا گئی۔ بہزاد اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا، پھر کچھ سوچ کے رکا اور رخسار کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ میں 3 دن تک مس کروں گا تمہارے ہاتھ کا کھانا۔ وہ یہ کہہ کر زیر لب کچھ گنگناتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رخسار کا دل اس کی مسکراہٹ اور غیر متوقع جملے پر اتنی زور سے دھڑکا کہ بے اختیار اس نے اپنے دوپٹے کا پلو اپنی مٹھی میں سختی سے جکڑ لیا، اور وہ صوفے پر بیٹھ کر اس کے کہے گئے الفاظ پر خود سے جھگڑنے لگی۔ نہیں، اس کی تو عادت ہے میرے کھانے کی تعریف کی، وہ تو اس طرح سے اور بھی لوگوں سے کہتا ہوگا، صرف مجھ سے تھوڑی کہا ہے۔ بس ایک جملے پر میں یہ کیسے سوچ سکتی ہوں کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی محسوسات کچھ بھی نہیں ہے۔ رخسار، بھول جاؤ اس کا کہا گیا جملہ۔ بہزاد کے ایک جملے نے جہاں رخسار کے ذہن کو ایئر فون کے تار کی طرح الجھایا تھا، وہیں اس کے دل کے چھوٹے سے حصے میں محبت نامی پودا جو اگا تھا، اس میں پھول بھی کھلا، گلاب کا کانٹے دار پھول۔ واقعی وہ شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ میرا اندر گواہی دیتا ہے، جو بھی باہر ہے جھوٹ ہے سارا۔ تمہاری منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، گھنی لڑکی۔ نور کی فیملی شادی سے فارغ ہو کر اپنے گھر آ گئی تھی، اور اب نور کی دوست عائشہ اسے بنا بتائے منگنی کر لینے پر شکوہ کر رہی تھی۔ یار بس اتنی جلدی سب ہو گیا کہ تمہیں خبر بھی نہیں کر سکی، وہ سنجیدگی سے کہہ کر اپنی منگنی کی انگوٹھی کو دیکھنے لگی۔ جس طرح کی فیلنگز ہمدان تمہارے لیے رکھتا ہے، عین ممکن تھا کہ وہ منگنی کی جگہ نکاح ہی کر لیتا، عائشہ شریر سے لہجے میں بولی، لیکن نور خالی خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر نظریں دوسری جانب پھیر کر دھیمے سے بولی، میری منگنی ہمدان سے نہیں ہوئی ہے عائشہ۔ کیا مطلب ہمدان سے نہیں تو پھر کس سے؟ عائشہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ہیں کوئی ابو وغیرہ کے جاننے والے، انہی کے بیٹے ارحم سے ہوئی ہے۔ لیکن تم دونوں تو ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے بچپن سے، تو پھر تم لوگوں نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ عائشہ اس سے سوال پر سوال کرنے لگی۔ کیونکہ سہرش پھوپھو کا دل ہے ہمدان پر فاطمہ کے لیے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بڑوں کی باتیں سن لی تھی، اور شاید میرے لیے یہ سب سننا ضروری تھا۔ نور کا لہجہ سپاٹ تھا، بے تاثر، کسی بھی جذبے سے خالی لہجہ۔ سہرش پھوپھو مہوش پھوپھو سے بہت مان سے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ سے فاطمہ کے ساتھ ہمدان کو دیکھا ہے، اور ان کی بات پر مہوش پھوپھو بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ فاطمہ کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، اب سے وہ ہماری ہے، ہمدان پوری طرح سیٹلڈ ہو جائے، پھر اس سے بھی اس بارے میں بات کریں گی۔ تم ہی سوچو میں کیسے سب کچھ جان کر بھی اپنی من مانی کرتی۔
میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے خاندان میں ذرا بھی دراڑ پڑے، اور محبت تو قربانی مانگتی ہے، تو میں بھی اپنے خاندان کی خوشی کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہوں، اور ویسے بھی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، جو ہمارا نصیب۔ نور نے جبراً مسکرا کر کندھے اچکائے جیسے وہ واقعی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہو۔ عائشہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ مطلب حمدان نے بھی کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش نہیں کی؟ یہ کیسی محبت ہے؟ صحیح کہا تھا تم نے مجھ سے نور، آج کل کی محبت میں وہ بات ہی نہیں رہی۔ آج کل سچ میں لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں، اور یہ لڑکے تو ویسے بھی ہوس کو محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ ایسے مت کہو عائشہ، حمدان ایسا نہیں ہے، اس محبت کو ہوس کا نام دے کر گندا مت کرو پلیز۔ نور اس کی بات پر تڑپ کر بولی۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے، کیوں اپنے بڑوں سے چھپا رہے ہو؟ عائشہ جھنجھلائی۔ تم نہیں سمجھ سکتی، اتنا آسان نہیں ہوتا یہ سب۔ تم میری جگہ ہوتی تو تب تمہیں پتہ لگتا، نور نے ہارے ہوئے انداز میں کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، جو ہونا تھا ہو گیا، اور جو ہوگا مجھے اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ بس تم دعا کرنا کہ میں زندگی کے کسی فیصلے پہ بھی کمزور نہ پڑوں۔ سب بہتر ہی ہوگا، عائشہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ چلو باہر لاؤنج میں چل کر بیٹھتے ہیں، امی اور نوال انتظار کر رہی ہوں گی۔ نور اپنے لہجے کو نارمل کر کے مسکرا کر بولی تو عائشہ سر ہلاتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور نور کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ کیا بات ہے اربش، 3 دن گزر چکے ہیں، حاشر کی اب تک کال نہیں آئی؟ اربش اور نیلم بھابھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب نیلم بھابھی اپنے دل میں کھٹکتی بات زبان پر لے ہی آئیں۔ اربش جو سر جھکائے خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، ایک دم گڑبڑا سی گئی۔ ہاں میں تو بتانا ہی بھول گئی، ان کی کال آئی تھی میرے پاس، اپنے کسی دوست کے موبائل سے کال کی تھی۔ دراصل حاشر جلدی میں اپنا فون ہوٹل کے روم میں ہی بھول گئے اور آدھے راستے میں انہیں یاد آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جیسے ہی نیا فون خریدیں گے وقت نکال کر اطمینان سے بھائی سے بات کر لیں گے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو کوئی ضروری بات تو نہیں کرنی ان سے۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ کوئی نہ کوئی اس سے ضرور یہ بات پوچھے گا، اسی لیے اس نے پہلے ہی سب سوچ رکھا تھا، لیکن سوچنے اور بولنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارے نہیں، ضروری بات نہیں کرنی تھی، بس ایسے ہی حال چال پوچھنے کے لیے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ دھیان رکھنا چاہیے نا، آج کل انسان سب بھول جائے لیکن اپنا موبائل اٹھانا نہیں بھولتا۔ ایک عجیب سی کمی محسوس ہونے لگتی ہے ہاتھ میں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے وہ اپنا فون کیسے بھول سکتا ہے، نیلم بھابھی نے ہنس کر مذاق میں کہا۔ اربش نے اب ان کے جملے پر جبراً مسکرا کر انہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں لیکن اسے امید تھی کہ وہ پلٹ آئے گا۔ وہ سچ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ کوئی حاشر کو گالی تو کیا اس کے بارے میں برا تک سوچے۔ ایسی ہی تو ہوتی ہے محبت۔ حاشر اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا، نہ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور نہ بال بکھرے ہوئے تھے، کیونکہ اسے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ایکٹیو دکھانا تھا۔ حال بتا آنکھوں کی سرخی یہ بتا رہی تھی کہ اس کو چند دنوں سے سکون کی نیند میسر نہیں ہوئی، اور چہرے پر بھی ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ ہنوز ٹائپنگ میں مگن تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر فون کی جگمگاتی اسکرین کو دیکھا۔ حسان کالنگ۔ حاشر نے دانت پر دانت جما کر فون کان سے لگایا، لیکن فون کرنے والا شخص بالکل خاموش رہا۔ نہ جانے کیوں حسان اس طرح کر رہا تھا۔ اس نے حاشر کے فون پر دوسری بار کال کی تھی اور پہلی کال کی طرح اس کال پر بھی وہ ایک لفظ نہ بولا تھا۔ شاید وہ اسے تنگ کر رہا تھا، شاید حاشر کی بے بسی، اس کا غصہ حسان کو مزہ دے رہا تھا۔ تم اب کیا چاہتے ہو؟ تمہاری کزن نہیں رہتی میرے ساتھ، جا چکی ہے وہ میرے گھر سے۔ اب دوبارہ تم نے مجھے کال کی تو میں جان لے لوں گا تمہاری، سمجھے؟ حاشر دبی دبی آواز میں گرایا اور فون کو زور سے فرش پر پٹک کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ فرقان جو اسے چند فاصلے پر بیٹھا کام کر رہا تھا، آواز سن کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا اٹھا کر پٹک دیا ہے؟ حاشر نے چہرہ اٹھا کر چند لمحوں کے لیے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر جیسے ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ نہیں، وہ بس فون ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اتنی زور سے کیسے چھوٹ گیا؟ فرقان نے مذاق میں مسکرا کر کہا اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر حاشر کی کملائی ہوئی شکل کو غور سے دیکھنے لگا۔ حاشر نے جھک کر فون اٹھایا اور آرام سے دوستانہ لہجے میں پوچھا، چائے پیو گے؟ منگواؤں تمہارے لیے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، فرقان نے اطمینان سے کہا تو حاشر نے رسمی سا مسکرا کر اسے دیکھا، پھر 2 کپ چائے کا آرڈر دیا۔ کوئی پریشانی ہے کیا حاشر؟ سب ٹھیک ہے؟ فرقان نے بڑے سنبھلے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا۔ حاشر نے اس کے سوال پر گہری سانس لی، پھر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے بولا، ہاں یار، بس یہ پروجیکٹ کی وجہ سے تھوڑا تھکا ہوا ہوں، 2-3 دن میں مکمل ہو جائے گا تو ہی سکون نصیب ہوگا۔ حاشر بہت مہارت سے بات گول کر گیا تھا۔
میں دیکھ رہا ہوں تمہیں کچھ دنوں سے تم نے کچھ زیادہ ہی کام کو سر پر سوار کر لیا ہے، بڑے بدلے ہوئے سے محسوس ہو رہے ہو۔ اتنا سٹریس مت لو، یہ کام تو زندگی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ ریلیکس ہو جاؤ، اپنے آپ کو اتنا ہلکان مت کرو، جان ہے تو جہان ہے، فرقان نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ حاشر نے اس کی بات پر طویل ہنکارا بھرا۔ ویسے جب بیوی آ جاتی ہے تب بھی انسان کی شکل پر 12 بج ہی جاتے ہیں، فرقان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو حاشر افسردگی سے مسکرایا۔ اب اسے کیا پتا کہ یہ سرخ آنکھیں اور یہ ڈپریشن بیوی کے آنے سے نہیں بلکہ جانے سے تھا۔ یہ ویرانی کسی محبوب چیز کی آنکھوں سے اوجھل ہو جانے کی وجہ سے چہرے پر چھائی تھی۔ آنکھوں کی چمک بھی وہ محبوب آنکھوں سے نوچ کر لے گیا تھا۔ پورے وجود میں توڑ پھوڑ مچی تھی، لیکن بھلا ہو اس مسکراہٹ کا جو باہر کے لوگوں کو اندر کی توڑ پھوڑ سے بے خبر رکھتی ہے، ورنہ یہ آنکھیں تو کسی نیوز چینل کی طرح ہر خبر کو چیخ چیخ کر بتانے کو تیار رہتی ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، 1-2 ہفتے کی چھٹیاں لے کر پاکستان کے شمالی علاقوں کی سیر کرنے چلتے ہیں، سب سکول کے دوست مل کر۔ پلان تو کب سے بنا رکھا ہے، اب اسے پایہ تکمیل تک پہنچا ہی دیتے ہیں۔ وہاں کی تھوڑی ہوا لگے گی تو شاید یہ ڈپریشن کے کیڑے دماغ سے اڑ جائیں۔ کیا خیال ہے تمہارا، سب سے بات کروں کیا؟ فرقان نے سٹریس دور کرنے کا بہترین حل نکالا تو حاشر، جو کہ یقینی طور پر کچھ دنوں کے لیے اس شور مچاتی تنہائی سے راہ فرار چاہتا تھا، فوراً راضی ہو گیا۔ وہ وہاں محفل اغیار کیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں دشت کو بیزار کیے بیٹھے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے محبت ہے محبت تم سے، آج اس جرم سے انکار کیے بیٹھے ہیں۔ زندگی ویسے تو کچھ دور نہیں ہے ہم سے، بیچ رستے میں وہ دیوار کیے بیٹھے ہیں۔ کہہ گیا ہم کو کہ خوابوں سے نکالو ہم کو، خود کو تعمیل میں بیدار کیے بیٹھے ہیں۔ ایک طرف ہم سے کہیں ہم سے کنارہ کیجئے، ایک طرف دل میں گرفتار کیے بیٹھے ہیں۔ ہوئے بے آبرو تو کس کو سناتے قصہ، وہ زمانے کو وفادار کیے بیٹھے ہیں۔ ہم کو معلوم کہ انجام ہے رسوائی اب، ضد محبت کی یہ بیکار کیے بیٹھے ہیں۔ بڑی عید کے چوتھے دن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مہوش پھپھو اور ان کے تمام بہن بھائیوں کی فیملیز باربیکیو پارٹی کرنے کے لیے بیچ آئے ہوئے تھے، اور جاسم دھواں اڑاتی گرل کے سامنے کھڑا بوٹیاں بھوننے میں مصروف تھا۔ اس نے گرم گرم بوٹیاں پلیٹ میں نکالی ہی تھی کہ عریج بھوکوں کی طرح پلیٹ کی طرف لپکی اور جھٹ سے ایک بوٹی پہ پھونک مار کر منہ میں ڈال لی۔ جاسم، یہ اتنی نمکین نمکین سی کیوں لگ رہی ہیں؟ عریج نے ایک اور بوٹی کو منہ میں رکھ کر بڑی معصومیت سے پوچھا۔ اتنی گرمی میں بیٹھا ہونا تو شاید میرے ماتھے پر آیا پسینہ ٹپک کر اس میں گر گیا ہوگا، جاسم نے بھی اسی معصومیت سے جواب دیا۔ عریج کو تو جیسے منہ میں کڑواہٹ ہی بھر گئی۔ یک گندے، کھانے کی چیز کے ساتھ تو ایسا مذاق مت کرو۔ اچھا، میرے کہنے سے کون سا تم پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ ٹھوس تو تم پھر بھی رہی ہو نمکین بوٹیاں، جاسم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عریج نے برا سا منہ بنایا اور پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا کر لے گئی۔ جاسم نے بے اختیار مسکرا کر سر جھٹکا۔ موٹی چڑیل۔ اور سب سے دور سمندر کے کافی قریب کھڑا حمدان جلیس کے 2 سالہ بیٹے کو پانی سے بھری بالٹی میں تیرتی مچھلیاں دکھا رہا تھا، جو کہ ان لوگوں نے سمندر سے پکڑی تھیں۔ سعود اپنی ننھی ننھی انگلیوں سے مچھلیوں کو چھوتا تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگتی، اور پھر وہ حمدان کی طرف دیکھ کر زور سے ہنستا تو حمدان بھی مسکرا دیتا۔ اسی دوران نوال ہاتھ میں چاکلیٹ کا پیکٹ لے کر ان کے پاس آئی اور پرجوش انداز میں حمدان کو مخاطب کیا۔ حمدان، تمہیں یاد ہے یہ چاکلیٹ؟ ہم بچپن میں کتنا پاگل تھے اس کے پیچھے، جب بھی دکان سے یا مارکیٹ سے چیز لیتے تھے اسے ضرور خریدتے تھے، ہے نا؟ ہاں، کیسے بھول سکتا ہوں میں اپنا بچپن، حمدان کسی ٹرانس میں مسکرا کر بولا۔ گڈ، بھولنا بھی مت، یہ لو انجوائے کرو۔ نوال نے ایک چاکلیٹ حمدان کی ہتھیلی پر رکھی اور ایک سعود کی جیب میں ڈال کر اپنی دھن میں آگے بڑھ گئی۔ حمدان نے کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کتنی ظالم ہوتی ہے یہ بچپن کی محبت بھی کہ ایک چاکلیٹ کو دیکھ کر اسے کھاتی ہوئی چھوٹی سی محبوبہ کا معصوم سا چہرہ ذہن میں گھوم جاتا ہے۔ اس کی نظر بے اختیار دور بیٹھی نور پر پڑی جو باتوں میں مصروف تھی۔ حمدان سر جھٹک کر افسردگی سے مسکرایا، چاکلیٹ کھول کر منہ میں رکھی اور کاغذ پھینکنے کی بجائے جینس کی جیب میں رکھ لیا۔ پاگل لڑکا، شکر ہے کہ لوگ سوچے نہیں پڑ سکتے، ورنہ مضبوط سے مضبوط دکھنے والا انسان کتنے خول میں بند ہے سب کو پتہ چل جاتا اور اس کے تمام پول کھل جاتے۔ حمدان، جاسم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اب تمہاری باری ہے دھوئیں کے آگے کھڑا ہونے کی، جاسم نے بلند آواز سے کہا تو حمدان سعود کا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ نور، تم کیوں نہیں کھا رہی ہو کچھ؟
امی میرا دل نہیں کر رہا، زرمینہ کے سوال پر نور نے بیزاری سے کہا۔ غلط بات ہے بیٹا، تھوڑا سا تو کھا لو۔ انابیہ جاؤ ہمدان بھائی سے 1-2 کباب اور کچھ بھنی ہوئی بوٹیاں لے آؤ نور باجی کے لیے۔ زرمینہ نے میاسا کی 5 سالہ بیٹی سے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ نور منع ہی کرتی رہ گئی۔ انابیہ نے ہمدان کے پاس پہنچ کر اس کی ٹی شرٹ کا دامن کھینچا تو ہمدان پورا اس کی طرف گھوم گیا اور بڑے پیار سے اس سے پوچھا، جی کیا چاہیے آپ کو؟ زرمینہ نانی نور باجی کے لیے یہ منگوا رہی ہیں۔ انابیہ نے گریل کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، کہو تو آپ کی نور باجی کو پلیٹ میں کوئلے رکھ کر پیش کر دوں؟ اتنی بے حس ہیں وہ کہ کوئلے بھی چبا جائیں گی، ہمدان منہ میں بڑبڑایا۔ جی؟ انابیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، مامی سے کہنا کہ ابھی کباب تیار نہیں ہوئے ہیں، جب ہو جائیں گے تو بھجوا دوں گا، اوکے؟ ہمدان نے نرمی سے کہا۔ اوکے، وہ سنتی ہوئی واپس بھاگ گئی۔